إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق مالک پالنہار مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے صدیقہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سیرت، ان کے فضائل، ان کی اہمیت. سیرت صحابہ کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. صحابہ نے، صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے اسلام پر زندگی گزاری، کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے وقتاً فوقتاً سیرت صحابہ پر جانکاری ہونی چاہیے. بہت عرصے کے بعد سیرت کا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور اس وقت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. خاص کر میری مائیں اور بہنیں جو اس خطبے کو سن رہی ہیں
وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی زندگی کے بارے میں غور سے سنیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی، اس انداز سے آپ اپنی زندگی پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نام پہلے سے ہی عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ نام تھا۔ اب جانتے ہیں جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ کے ماں کا نام زینب تھا۔ عائشہ کا لقب عرب کے اندر سب لوگ لقب سے یاد کیا کرتے تھے، ہمارے بھی لقب ہوتے ہیں۔ لقب تھا صدیقہ، سچ بولنے والی۔ صدیق ان کے ابا کا لقب تھا، صدیقہ عائشہ کا لقب تھا۔ سب لوگ صدیقہ سے یاد کیا کرتے تھے، اور مائی عائشہ کی کنیت تھی ام عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 11 نبوت، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے قریب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، صرف نکاح پڑھوایا۔ پہلی ہجری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی پہلی ہجری میں ہوئی۔ اس وقت قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال کی تھی، 54 ایئرس کی تھی، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11.5 سال کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق 14 سال کی تھی جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ایک الگ ٹاپک ہے میرے بھائیوں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس عمر میں سے شادی کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال رہے۔ 9 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 66 سال کی عمر میں ہوئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 66 سال کی تھی، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہ مختصر سی سیرت اور بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ان کے فضائل کیا ہے، ان کے مناقب کیا ہے، صحیح حدیثوں کے اندر ان کی مہتوتا کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے دنیا کے اندر کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی انسان تھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے، پسندیدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ سلاسل۔ جب غزوہ ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا، امارت کی امیر بنایا، اور امارت کی رہنمائی لینے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں ای الناس احب الیک، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کو پسند کون ہے، آپ کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال عائشہ، عائشہ کا نام لیا، سارے لوگوں میں کائنات میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں تو عائشہ کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد قلت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اللہ کے نبی من الرجال، آدمیوں میں کس سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یہ تو عورت کا نام لے لیا آپ نے، اب ہمیں بتائیے آدمیوں میں پروش میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابوہما، قال ابوہا، عائشہ کے ابا حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال کیا، اس کے بعد عمر کا نام لیا۔ راوی حدیث عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں یہاں پر رک گیا، اس لیے میں رک گیا
کہ کہیں ایسا نہ ہو نام لیتے لیتے میرا نام لاسٹ میں آ جائے. مجھے ڈر لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہیدی لسٹ میں سب سے آخر میں آؤں گا. جیسے عمر کا نام آیا میں یہاں پر بس کر دیا اور میں نے بات کو ختم کر دی. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فاطمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابو نے میرے ابا جان نے مجھ سے کہا تھا, صحیح روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا تھا انہا حبت ابیک ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم تیرے باپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ ہے. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گواہی دیتی ہے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. بہت بڑی بات. نمبر 2, دوسری منقبت کیا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. اب جانتے ہیں نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ حضرت عائشہ کے بارے میں خواب لایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا. حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے شادی ہونے کے بعد مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ 2 مرتبہ تم میرے خواب میں آئی تھی, اور پورا خواب بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے تم میرے خواب میں آئی, ایک فرشتہ تمہیں لے کر آیا, تم نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا, تم نے پردہ کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ یہ عورت سے آپ کی شادی ہونے والی ہے, لہٰذا آپ پردہ ہٹائیے. میں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ تمہارا چہرہ تھا. 2 مرتبہ خواب بتایا گیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواب میں لایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بشارت ہے. نمبر 3, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کے بارے میں یعنی آپ کی فضیلت بہت زیادہ تھی. اللہ کی رسول ایک مثال دی. حضرت عائشہ کی فضیلت کھانے میں سرید کی فضیلت. اس زمانے میں سرید شادیوں میں اور ایک عمدہ کھانا سمجھا جاتا تھا. سرید ہمارے اس میں بریانی سمجھی جاتی ہے. اس زمانے میں سرید ایک کھانا تھا, یعنی گوشت کے سالن میں روٹی کو چور کر اندر ڈبویا جاتا تھا اور ایک سالن تیار کیا جاتا جس کو سرید کہا جاتا ہے, اور سب سے کھانے میں عمدہ تھا, وہ بہترین تھا, وہاں کا رواج تھا. وہ تو اس سرید کے معنی جس طریقے سے تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت پروتساہن ملا ہے, پراتھمکتا ملی ہے, اسی طریقے سے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. تمام عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین عورت, تمام عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین عورت ہے تو وہ عائشہ ہے. جس طریقے سے کھانوں میں سب سے بہتر کھانا سرید ہے, اسی طریقے سے تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 4تھی فضیلت حضرت جبرائیل نے عائشہ کو سلام بھیجا تھا. اللہ اکبر. جبرائیل کا سلام 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا, 2 مرتبہ. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام, ھذا جبریل یقرأ علیک السلام. اب جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی لے کر آیا کرتی تھی اور آپ باتیں کرتے تھے. تو وحی کے دوران وحی ختم ہوئی, عائشہ سامنے آئی اور عائشہ سے کہا کہ عائشہ جبرائیل آئے ہوئے تھے اور تمہیں سلام بھیجا ہے, تم کو سلام کہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے کہا فقالت یہ اللہ کے نبی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ اللہ کے نبی
آپ بھی میرا سلام پہنچائیے جبرائیل کو، میں نے ان کے سلام کا جواب دے دیا ہے، اس لیے کہ آپ جو دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، جبرائیل کو میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، آپ بھی سلام پہنچائیے۔ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی پیٹھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ٹچ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اپنا مبارک سر ٹچ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے عائشہ کہتی ہے میں نے دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر کوئی آدمی نہیں کھڑا تھا۔ میں پہنچ گئی، عائشہ نے کہا میں پہنچ گئی، اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے نبی کس سے باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے دیکھ لیا میں کس سے باتیں کر رہا تھا۔ عائشہ نے کہا کہ ہاں آپ گھوڑے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ باتیں کر رہے تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ جبرائیل تھے اور جبرائیل نے تم کو سلام پہنچایا ہے، سلام کہا ہے تم کو۔ عائشہ نے کہا کہ اللہ کی نبی آپ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دیجیے۔ تو یہ فضیلت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اتنا ہی نہیں، لوگ صحابہ آپ صلی اللہ، اب آپ جانتے ہیں 9-11 بیویاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو باری باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری کری تھی، آپ باری باری جاتے تھے، تو جو صحابہ تھے وہ ہدیہ دینے کے لیے اب حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، ہدیہ دینے کے لیے۔ کیوں معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے اسی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صحابہ اپنے اپنے ہدیہ کو لے کر حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر ہم سے بھی خوش ہو جائے، لہذا ہدیہ دینے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ان الناس كانوا بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها او يبتغون بذلك مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لوگ اپنے ہدیوں کو پیش کرنے کے لیے، اپنا ہدیہ دینے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا انتظار کرتی تھی، اور لوگ بھی اپنے ہدیہ دینے کے لیے اللہ کے نبی کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں تھی میرے بھائی، بہت بڑی فضیلت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ 2-4 باتیں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے بیچ تعلق کیسا تھا۔ ازدواجی زندگی میں ایک میاں بیوی کس انداز سے رہتی تھی، یہ بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں، جو لوگ جوڑے والے ہیں، وہ خاص میری بات کو غور سے سنیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات اپنی بیوی کی جائز اچھا کا خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھیل دیکھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے، مجھے پسند تھا کھیل دیکھنا، اور کھیل دیکھنے کے لیے مجھے لے جایا کرتے تھے۔ اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر چلنے والے حبشیوں کے ہتھیار کا کرتب، حبشی لوگ مسجد کے اندر اپنے ہتھیار کا کرتب بتاتے تھے، یہ حبشی کی کلا تھی، تو وہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ کو وہ کھیل دکھایا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھڑا کرتے تھے اور تھوڑا پردے میں رکھتے تھے، اور میں حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی، اور جب تک میں کھیل دیکھ کر اٹھنا نہ جاتی، تھک نہ جاتی، اپنے حساب سے میں نہ کہتی کہ اللہ کے رسول اب چلو بس ہو گیا، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے رہتے تھے اور مجھے کھیل دکھاتے تھے۔ جیسے ہی میرا من اکتا جاتا میں اللہ کے رسول سے کہتی کہ بس کریے اب ہم چلتے ہیں، جائز اچھا کا خیال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، حضرت عائشہ کے بغیر کبھی دعوت قبول نہیں کرتے، ہوا ایسا
صحیح واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، فارسی پڑوسی، سالن بہت اچھا بناتا تھا، وہ کھانا بڑا اچھا بناتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، کھانا میں نے بڑا اچھا بنایا ہے، آپ میرے گھر آ کر کھانا کھا لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف مجھے دعوت ہے، صرف مجھے دعوت ہے، میری بیوی کو نہیں ہے؟ تو وہ فارسی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی، صرف آپ کو دعوت ہے، آپ کی بیوی کو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تیری دعوت میں نہیں آؤں گا، نہیں چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح روایت ہے میرے بھائی۔ ازدواجی زندگی کو مضبوط کرنے کی یہ سارے سروت ہیں جو اللہ کے رسول نے خود کر کے بتائے ہیں۔ نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آتا ہے وہ، اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے کھانا تیار کیا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میرے گھر پہ آئیے۔ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں کہ ارے شخص، کیا تو نے میری بیوی کو دعوت دی ہے؟ کیا عائشہ کو دعوت دی ہے تو نے؟ وہ فرماتا ہے نہیں، میں نے دعوت نہیں دی ہے۔ پھر منع کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ تھوڑی دیر پھر آتا ہے، پھر دعوت دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں میری بیوی کو دعوت ہے؟ تو اللہ کی وہ شخص فرماتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی، اس بار عائشہ کو بھی دعوت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زبردست زندگی بتائی ہے۔ نمبر 3، عائشہ سے آپ مذاق بھی کرتے تھے، مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ جاتے ہیں، عائشہ کی آواز سن لیتے ہیں۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ عائشہ کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے زیادہ ہے، غصہ ہو جاتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں اور عائشہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے عائشہ کو مارنے کے لیے اور کہتے ہیں یبت عمر عمان اترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کیا ہو گیا ہے عائشہ، اللہ کے رسول کی آواز سے آواز بلند کرتی ہے؟ اور غصے میں ہاتھ مارنے کے لیے جاتے ہیں اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ابو بکر مذاق چل رہا تھا، کیا کر رہے ہو ابو بکر، مذاق کیا کر رہے ہو؟ درمیان میں آ جاتے ہیں، ابو بکر غصے کی حالت میں باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ جملہ دیکھیے، الا ترین انی قد حلت بین الرجل و بینک، عائشہ اگر میں تمہارے اور تمہارے باپ کے درمیان نہ آتا تو تمہارا باپ تمہیں مار دیتا، میں درمیان میں آ گیا۔ یہ خوشی سے کہنا، خوشی کے ساتھ کہتے تھے اور حضرت عائشہ سے یعنی مذاق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت ابو بکر پھر آئے اور پھر آ کر دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتیں کر رہے ہیں اور خوشی